جی فرمائیں ڈاکٹر صاحب فرمائیں. آپ نے اپنی گفتگو میں بھی 2-3 روایات کا ذکر کیا کہ حکمران نماز صحیح نہیں پڑھائیں گے لیکن آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں, اور سجدے اور رکوع صحیح نہیں کریں گے لیکن آپ ان کے پیچھے نماز سجدے اور رکوع کریں. میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بعض دوستوں کا یہ خیال ہے اور بعض روایات کی بنیاد پہ کہ حکمرانوں پہ چاہے وہ زانی ہو یا شرابی ہو, آپ حکمرانوں پہ کھلے عام تنقید نہیں کر سکتے. میں آپ کا اس بارے میں رائے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حکمرانوں پہ تنقید کس حد تک اور کس طرح کی جا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب آج کا خطبہ بھی آپ کو سیدھی لینی چاہیے. تنقید سے تو کوئی نہیں روکتا, یہ تو جو ہے نا بڑے نرم گوشہ رکھتے ظالم وہ بھی کہتے ہیں کہ واضح و نصیحت کرو, غلطیاں ان کی بتاؤ. صرف خروج جو ہے نا کہ مسلح بغاوت, اس کو کہتے ہیں کہ جب تک وہ کافر نہ ہو جائے اس کے خلاف نہ اٹھو. اب میں نے وہاں بھی واقعہ بیان کیا, لوگوں کے علم میں بھی ہے کہ جب صدر ایوب کا زمانہ تھا تو پنجاب یونیورسٹی نے ایک کلوکین کیا اور اس نے 126 اسکالر بلائے, مسلم غیر مسلم بہت ممالک. انہوں نے اپنے اپنے مقالے اسلام پر پڑھے, سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں تھے. تو ایک مستشرقہ نے لکھے پڑھے تو بہت لوگ انہوں نے اسلام کا جتنا مطالعہ کیا ہم بھی نہیں کر سکتے, ہر چیز کھنگالی ہوئی ہے. اس نے اسلام کے نظام حکومت پر مقالہ پڑھا, بڑی تعریف کی کہ اسلام کا یہ نظام بہت اعلیٰ. مگر آخر میں اس نے کہا کہ ایک خامی اس میں رہ گئی ہے کہ اگر حکمران ٹیڑھا ہو جائے نا, غلط چلنا شروع کر دے, چیک نہیں ہے. حدیثیں پڑھی اس نے کہ حضور نے فرمایا بے شک تیرا مال لے لے, تیری کمر پر کوڑے برسائے تو سنو اور مانو, چپ رہو. علماء کے حوالے دیے کہ سارے امام اور عالم جو ہے نا وہ متفق ہے کہ فاسق فاجر کے خلاف تم ریوولٹ نہیں کر سکتے. اس نے کہا یہ اس کی مہربانی ہے, ٹھیک چلتا رہے, بگڑ جائے نا حل کوئی. اب ڈاکٹر صاحب انہوں نے جب یہ بات کہی تو علماء کے سر جھک گئے. مصر سے بھی آئے تھے, سعودیہ, شام, سب, کسی کے پاس جواب نہیں. حوالے دیے اس نے فقہ اور حدیث کی کتابوں, لکھتے یہی آ رہا ہے. نظریہ ضرور آج سے نہیں چلا, بہت مدت سے یہ چلا ہوا. مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ صورتحال دیکھی نا, انہوں نے کہا یہ تو بھٹا ہی بیٹھ گیا, کچھ بھی نہ رہا. تعریف کا کیا فائدہ جب کہا کہ یہ خامی ہے, اس کی بات ٹھیک تھی. علماء یہی لکھتے آتے ہیں نظریہ ضرور. مولا نے اپنی باری پر کہا کہ یہ فاضلہ نے جو کچھ کہا ہے یہ ٹھیک کہ جمہور یہی کہتے ہیں, مگر یہ دین کی کوئی بات نہیں, حالات کی مجبوری سے بعد میں علماء دیکھ کرنا کہ نتیجہ کچھ نہیں لکھتا, آدمی جان دے دیتا. یہ نظریہ ضرور کے تحت کا. ورنہ حضرت حسین رضی کی مثال بھی کہ اس زمانے میں انہوں نے خروج کیا, ابن الاشعث کے ساتھ لوگ مل کر حجاج بن یوسف عبد الملک کے خلاف, سب قرا, امام حسین تو اکیلے تھے نا اس وقت, جتنے قرآن کے عالم اور قاری تھے سارے شہروں کے, اس کو کہتے فتنۃ القراء, سارے اٹھے. کسی نے کہا کہ یہ ناجائز. بعد میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا بھی حوالہ دیا کہ جب محمد نفس ذکیہ اور ابراہیم نفس رضیہ اٹھے ہیں عباسیوں کے خلاف, تو ان دونوں اماموں نے ساتھ دیا, فتوی دیے کہ 50 نفلی حج سے بہتر ہے کہ ان کا ساتھ دو. بلکہ امام صاحب نے فرمایا ایک شخص مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جانا, آپ نے فرمایا ان کی بدايه ظالم مسلمانوں کے خلاف جہاد افضل ہے. ان کو کیا کہنا, وہ ابھی اسلام میں نہیں آئے, ان کو درست کرو جو مسجد کو خراب کر رہے ہیں. یہ مولانا نے جب پڑھا تو سب مطمئن ہو, بات بن گئی. مگر بعد میں علماء نے تنگ کیا. وہ خط و کتابت تفہیمات میں انہوں نے لکھا کہ تو نے مودودی غلط باتیں کہیں. حضرت حسین کی واقعی یہ سیاسی غلطی تھی, اور امام ابو حنیفہ بچپن میں یہ باتیں کہتے تھے شروع میں, بعد میں وہ قائل ہو گئے تھے کہ ظالم حاکموں کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے. ہمارے حنفی فقہ کے بھی یہی حوالے. تو مولانا نے سارا کچھ بیان کر کے نا کہ لے دے کہ میں نے یار 2-4 حوالے ڈھونڈے تھے, وہ بھی تم کہتے ہو غلط ہے, تو چلو غلط ہے پھر سوال تو اس کا قائم ہے, جواب دو اس مستشفى کو. ٹھیک ہے کہتی کہ اسلام میں یہ خامی رہ گئی, جواب بھی نہیں تمہارے پھلے, میرے جواب کو بھی غلط ہے. اور ساری دوسری جلد میں پڑھنی چاہیے, تو ساری خط و کتابت چھپی ہے. تو ڈاکٹر صاحب بالکل اگر موقع ملے, حالات اجازت دیتے ہوں, کوئی تختہ الٹا جا سکتا, بلا بریک اٹھ دینا. یہ افضل ہے جہاد ان کافروں کے جہاد, یہ اسلامی اسٹیٹ کو خراب کر رہا. تنقید کی بہرحال گنجائش ہے, تنقید کی تو لانی ہے مجھے, منہ پر کہو, کھول کر کہو, جان بھی دے دو کلمہ حق جو کہا ظالم حاکم افضل جہاد.